السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 5 انگلش کے سبق کی ریڈنگ اور اردو ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ کلیکٹنگ تھنگس، چیزوں کو جمع کرنا۔ ورڈز ٹو نو، جاننے کے الفاظ۔ آرکیالوجی سے مراد آثار قدیمہ کا مطالعہ ہے۔ The scientific study of ancient cultures through the examination of buildings, graves, tools and other things dug up from the ground۔ آرکیالوجی قدیم تہذیب کا وہ سائنسی مطالعہ ہے جو عمارتوں، قبروں، اوزاروں اور ایسی دوسری چیزوں کے معائنے سے کیا جائے جو زمین سے کھودی گئی ہو۔ باٹنسٹ سے مراد ماہر نباتیات ہے۔ somebody with a scientific interest in plants۔ ماہر نباتیات وہ شخص ہوتا ہے جو پودوں میں سائنسی دلچسپی رکھے۔ کیبنٹ، an upright piece of furniture consisting of drawers, shelves and compartments of storing or displaying objects۔ کیبنٹ سے مراد ڈبوں، شیلفز، درازوں پر مشتمل اور اوپر کی جانب ایسا فرنیچر ہوتا ہے جو چیزوں کو سجانے اور محفوظ کرنے کے کام آتا ہے۔ پریزرونگ، کیپنگ سم تھنگ پروٹیکٹڈ، اسٹورنگ کیئرفلی۔ پریزرونگ کا مطلب کسی چیز کو احتیاط سے رکھنا یا محفوظ کرنا ہے۔ ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ میکنگ اے کلیکشن آف سم تھنگ؟ کیا آپ نے کبھی کسی چیز کا مجموعہ بنانے کے بارے میں سوچا ہے؟ Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world۔ چیزوں کو جمع کرنا ہمیشہ سے ایک خوشگوار تفریحی مشغلہ رہا ہے دنیا کے لاکھوں بچوں کے لیے۔ The world is so full of interesting things that quite often children and adults too become interested in collecting۔ دنیا اس قدر دلچسپ چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ اکثر اوقات بچے اور بڑے بھی جمع کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ What kind of things do people collect؟ لوگ کس قسم کی چیزیں جمع کرتے ہیں؟ The answer to this is anything and everything۔ اس کا جواب ہے کچھ بھی اور سب کچھ۔ There is no rule that says a particular kind of objects must not be collected۔ ایسا کوئی خاص اصول نہیں جو بتاتا ہو کہ کسی خاص قسم کی چیز کو جمع نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسٹیمپس، شیلز، بٹرفلائز، ہیڈز، feathers, leaves, stones, matchbox covers, antiques, plates, costumes, cars and 1,001 other things are collected by people in every corner of the world۔ ڈاک ٹکٹوں کی مہریں، سیپیاں، تتلیاں، ٹوپیاں، پرندوں کے پنکھ، پتے، پتھر، ماچس کی ڈبیاں، نوادرات، پلیٹیں، مخصوص لباس، کاریں اور ہزاروں دوسری چیزیں دنیا کے ہر کونے میں لوگ جمع کرتے ہیں۔ Some people begin a collection as a hobby۔ کچھ لوگ جمع کرنے کے عمل کو شروع کرتے ہیں بطور مشغلہ۔ It is an enjoyable way to spend a rainy afternoon or some free time۔ بارش کی دوپہر یا کچھ فارغ وقت گزارنے کا یہ ایک خوشگوار طریقہ ہے۔ Quite often what starts off as a hobby pastime develops into a more serious study or even a profession۔ اکثر جو ایک مشغلہ یا تفریحی کے طور پر شروع ہوتا ہے وہ زیادہ سنجیدہ مطالعہ یہاں تک کہ ایک پیشہ بن جاتا ہے۔ For example, a child who is interested in stamps may in adult life want to work with stamps۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو ڈاک ٹکٹوں کی مہروں میں دلچسپی رکھتا ہو جوانی میں مہروں کا کام کرنا چاہتا ہو۔ One who collects old coins may later on become interested in history and archaeology۔ جو بھی پرانے سکے جمع کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ بعد میں تاریخ اور آثار قدیمہ کے مطالعے میں دلچسپی لینے والا بن جائے۔ A collector of flowers may become a botanist۔ پھولوں کو جمع کرنے والا ممکن ہے کہ بعد میں ماہر نباتیات بن جائے۔ How does a person start a collection؟ کوئی شخص جمع کرنے کا عمل کیسے شروع کرتا ہے؟ This is not as easy a question as it seems۔ یہ اتنا آسان سوال نہیں جتنا لگتا ہے۔ First of all, you have to decide what you are going to collect۔
سب سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کیا چیز جمع کرنے والے ہیں. You will of course be influenced by a number of things. آپ یقیناً بہت سی چیزوں سے متاثر ہوں گے. In the end, you will want to collect something that you are interested in. آخر میں آپ کوئی ایسی چیز جمع کرنا چاہیں گے جس میں آپ کی دلچسپی ہو. Your decision will depend on whether the things you wish to collect are available near you. آپ کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ آپ جو چیز جمع کرنا چاہتے ہیں آیا کہ وہ آپ کے نزدیک دستیاب ہے یا نہیں. For example, it is no use collecting seashells if you live miles away from the sea. مثال کے طور پر سیپیوں کو جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ سمندر سے میلوں دور رہتے ہیں. Seldom visit the seaside and no one living near the sea who might send you seashells. کبھی کبھار ساحل سمندر کی طرف جاتے ہیں اور کسی ایسے کو نہیں جانتے جو سمندر کے قریب رہتا ہو جو آپ کو سیپیاں بھیج سکتا ہو. It is no use collecting flowers if you seldom visit a garden or the countryside. پھولوں کو جمع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کبھی کبھار باغ یا گاؤں دیہات کی سیر کے لیے جاتے ہیں. One of the reasons why stamp collecting was so popular is because stamps were easily obtained. ڈاک ٹکٹوں کو جمع کرنے کے اتنا مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ڈاک ٹکٹیں آسانی سے حاصل ہو جاتی تھیں. Most people had friends in distant places who wrote letters to them. اکثر لوگوں کے دوست دور دراز جگہوں میں رہتے تھے جو ان کو خط لکھتے تھے. Quite often children became interested in writing to a pen friend. اکثر بچے اپنے قلمی دوستوں سے خط و کتابت میں دلچسپی لینے لگے. A person whom they had never met and who lived in a foreign country. پیارے بچوں، قلمی دوست سے مراد ایک ایسا شخص جس سے وہ کبھی نہیں ملے اور وہ بیرون ملک رہتا ہو. When an envelope with a colorful stamp arrives in the post, you might say. جب کوئی رنگ برنگی ڈاک ٹکٹوں والا لفافہ آپ تک پہنچتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کہیں What a lovely stamp! It's a pity to throw it away. کیا ہی خوبصورت ڈاک ٹکٹ ہے، اس کو پھینکنا کتنے افسوس کی بات ہے. That stamp then becomes the first in your collection. وہ ڈاک ٹکٹ آپ کے مجموعے کی پہلی ڈاک ٹکٹ ہو سکتی ہے. It is the start of a new and interesting hobby. یہ آغاز ہے ایک نئے اور دلچسپ مشغلے کا. پیارے بچوں، اب یہاں سے ہم مختلف مجموعوں کو رکھنے کے طریقے سیکھیں گے کہ کس طرح مختلف مجموعوں کو رکھا جاتا ہے. There are many ways of keeping a collection. مجموعوں کو رکھنے کے بہت سے طریقے ہیں. Stamps may be put into an album. ڈاک ٹکٹیں جو ہیں وہ کسی البم میں رکھی جا سکتی ہیں. Stones or bottles will have to be kept in cabinets or in boxes. پتھر یا بوتلیں کسی کیبنٹ یا ڈبوں میں رکھنے ہوں گے. And flowers can be pressed and pasted into a scrapbook. اور پھول جو ہیں یادداشت کی کتاب میں چپکائے جا سکتے ہیں. Preserving flowers and leaves is quite easy. پھولوں اور پتوں کو محفوظ رکھنا بہت ہی آسان ہے. When you have picked the sample you want, place it on a sheet of newspaper. جب آپ وہ نمونہ اٹھا لیں جو آپ چاہتے ہیں اور اسے اخبار کی شیٹ پر رکھیں. Place the newspaper on a sheet of hardboard. اخبار کو لکڑی کے تختے پر رکھیں. On top of the flower put another piece of newspaper and another piece of hardboard. پھول کے اوپر ایک دوسرا اخبار کا ٹکڑا رکھیں اور ایک دوسرے لکڑی کا تختہ رکھیں. Put a few heavy books on top and leave it for a few days. سب سے اوپر کچھ بھاری کتابیں رکھیں اور کچھ دنوں تک اسے چھوڑ دیں. If the flower or the leaves are juicy, you may need to change the newspaper. اگر پھول یا پتے جوس والے ہوں یا رس والے ہوں تو آپ کو اخبار تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے.
The flower will be ready to put into your album in about 2 weeks. پھول تقریباً 2 ہفتوں میں آپ کی البم میں رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. When the flower has been taken out of press, place it on some clean paper. جب پھول جو ہے دباؤ سے نکال لیے جائیں تو اسے کسی صاف کاغذ پر رکھیں. Fix it with tiny drops of glue or with strips of gummed paper. اس کو کاغذ کے ساتھ فکس کر دیں گلو کے چھوٹے چھوٹے قطروں سے گوند کی پٹی کے ذریعے. Paste the whole page in your album. اب پورے کا پورا کاغذ اپنی البم میں چپکا دیں. In addition to putting samples of flowers in your record book, you will have to make notes about the flowers. پھولوں کے نمونے اپنی ریکارڈ بک میں رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پھولوں کے مطابق نوٹس بھی بنانے ہوں گے. You can record the name, when and where it was found, its size, the color and shape, and any other detail you wish. آپ کو ریکارڈ کرنا ہوگا اس کا نام، کب اور کہاں پہ پایا جاتا ہے، اس کا سائز، اس کا رنگ اور ساخت کیسی ہے، اور کوئی بھی دوسری تفصیل جو آپ چاہتے ہیں. If you are good at drawing, you can make drawings of the flowers and the plants that they come from. اگر آپ ڈرائنگ میں اچھے ہیں تو آپ ان پھولوں اور پودوں کی ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں جن سے وہ حاصل ہوتے ہیں. Here is a page from a flower record book. یہ پھولوں کی ریکارڈ بک سے ایک پیج ہے.